اس نشست کے اندر ہماری گفتگو کا عنوان ہے یوگا اور صحت، یوگا اینڈ ہیلتھ۔ اللہ رب العزت نے انسان کو بے شمار نعمتوں سے نواز رکھا ہے، اتنی زیادہ نعمتیں کہ قرآن کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا شروع کر دو تمہاری ساری زندگی ختم ہو جائے گی، مگر اللہ کی نعمتوں کو تم گن نہیں سکو گے۔ ان بے شمار نعمتوں میں سے جو انتہائی اہم اور بنیادی حیثیت کی حامل نعمتیں ہیں، ان میں سے ایک نعمت کا نام ہے صحت۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایمان اور زندگی کے بعد ایک بندہ مومن کے لیے سب سے اعلیٰ درجے کی نعمت کون سی ہے؟ ایمان، جس پر وہ اپنی جان بھی قربان کرنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ ایمان کے بعد زندگی ہے جو ساری کی ساری نعمتوں کا وسیلہ ہے۔ جہاں ہماری زندگی ختم ہو جاتی ہے وہاں پر ساری نعمتوں سے استفادہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی گھر کا، کار، کوٹھی، بینک بیلنس، کروڑوں اربوں خربوں کا مالک ہے، سب کچھ ہے، جہاں اس کی زندگی ختم ہو گئی وہاں ساری کی ساری نعمتیں اس کے لیے زیرو ہو گئی۔ تو لہذا ایمان کے بعد زندگی ہے، اور زندگی کے بعد میرے نزدیک جو سب سے امپورٹنٹ نعمت ہے وہ صحت ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ صحت کے بغیر آپ نہ دین کا کوئی کام ڈھنگ سے کر سکتے ہیں اور نہ دنیا کا کوئی کام کر سکتے ہیں۔ آپ دنیا میں ترقی کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے بھی صحت فنڈامنٹل آپ کی ضرورت ہے، بنیادی ضرورت ہے۔ اور آپ دین کا کام کرنا چاہتے ہیں، اللہ والے بننا چاہتے ہیں، اللہ کے ولی بننا چاہتے ہیں، آخرت کو سنوارنا چاہتے ہیں، اس کے لیے بھی صحت بنیادی شرط ہے۔ آپ نے کئی مرتبہ یہ تجربہ کیا ہوگا کہ جب آپ کی صحت اچھی نہیں ہوتی ہے، بخار ہے یا کوئی اور بی پی کا مسئلہ ہے، کوئی شوگر بڑھی ہوئی ہے، کوئی اور مسئلہ ہے، اس وقت کسی بھی کام کو کرنے میں کوئی مزہ نہیں آتا، نہ کسی کام کو کرنے کو دل چاہتا ہے۔ انسان اپنے آپ کو مجبور کر کے کوئی کام کرے بھی تو وہ کر تو لیتا ہے جیسے تیسے کر کے، مگر اس کے اندر کوئی معیار، کوئی کوالٹی نہیں ہوتی۔ یہاں سے آپ اندازہ لگائیں کہ صحت کتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کے بغیر آپ کوئی بھی کام پراپر طریقے سے معیاری انداز میں کر ہی نہیں سکتے، اور نہ ہی آپ دنیا کو صحیح معنوں میں انجوائے کر سکتے ہیں۔ آپ کی انتہائی فیورٹ ڈش آپ کے سامنے لا کر رکھ دی جائے جس کو آپ بہت زیادہ لائک کرتے ہیں، مثلا بریانی، قورمہ، کچھ اور ہو سکتی ہے، اگر آپ کو 104 کا بخار ہے نا تو وہی نعمت جس کو آپ عام دنوں میں بڑے شوق سے دگنا تگنا ضرورت سے کھا لیتے ہیں، اس کا ایک نوالا بھی آپ کو زہر لگے گا۔ وجہ کہ آپ صحت مندی کی حالت میں نہیں ہیں۔ بس یہاں سے اندازہ لگائیں کہ انسانی زندگی کے اندر صحت کی اہمیت کتنی زیادہ ہے۔ اسلام جو کہ ایک دین فطرت ہے اور ابدی صداقتوں کو اپنے دامن میں سموئے ہوئے ہیں، وہ فطرت کے سارے تقاضوں اور قوانین کی پوری رعایت کرتا ہے۔ چنانچہ اسلام نے صحت پر بھی پوری توجہ دی، اس کی قدر و قیمت کو جا بجا بیان کیا، تسلیم کیا، اور اس کی اہمیت افادیت کو بیان کیا۔ قرآن مجید کے اندر آتا ہے حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی اپنے باپ شعیب سے کہہ رہی ہیں علیہ السلام سے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملازم رکھ لیا جائے، اور ساتھ پتہ کیا کہہ رہی ہیں؟ کہہ رہی ہیں انا خیر من استاجرت القوی الامین، کہتی جو ملازم رکھنا چاہیے نا اس کے اندر 2 خوبیاں ضرور ہونی چاہیے، ایک جسمانی طور پر قوی ہو، صحت مند ہو، اور دوسری اس کے اندر امانت اور دیانت کی خوبی موجود ہو۔ اب قرآن اس بات کو کوڈ کر رہا ہے، اور قرآن جس چیز کو کوڈ کرتا ہے وہ ایک پرنسپل کی حیثیت رکھتی ہے۔ تو انہوں نے کیا کہا کہ اچھا ملازم وہ ہوتا ہے جس کے اندر یہ 2 خوبیاں۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک موقع پر بنی اسرائیل اپنے پیغمبر سے یہ درخواست کر رہے ہیں کہ آپ ذرا بڑی عمر کے ہو گئے ہیں اور ہم فلاں قوم سے جنگ لڑ کے اپنے جو مفتوحہ مقبوضہ علاقے ہیں ان کو واپس لینا چاہتے ہیں، آپ ایسے کریں کہ ہمارے لیے کوئی امیر مقرر کر دیں جس کی قیادت کے اندر ہم جنگ کر کے اپنے جو علاقے ہیں واپس لے سکیں۔ نبی ان کو کہتا ہے جی آپ کے لیے طالوت کو امیر مقرر کیا جا رہا ہے۔ اب وہ کہتے ہیں لو جی وہ تو ایک عام سے گھرانے کا فرد ہے، اس کے پاس زیادہ مال و دولت بھی نہیں ہے، اس سے بڑے بڑے تو خاندانی رئیس نواب زادے ہم بیٹھے ہوئے ہیں،
تو ہمارے مقابلے میں اس کو امیر کیوں بنایا گیا ہے؟ اس کو قیادت اور سیادت کے منصب پر کیوں بٹھایا جا رہا ہے؟ تو نبی جواب دیتا ہے کہ زادہ بسطۃ فی العلم والجسم، اللہ تعالیٰ نے اس کو تمہارے اوپر پریفر کیا ہے، ترجیح دی ہے، اور ساتھ دلیل کیا دی کہ زادہ بسطۃ فی العلم والجسم، اسے جسم کے اندر اور علم کے اندر کشادگی عطا فرمائی گئی۔ یہاں بھی دیکھیں قرآن جسمانی طاقت کو بھی، جسمانی قوت کو بھی، اور دوسری طرف علم کی طاقت اور قوت کو، ان دونوں کو قیادت اور سیادت کے، لیڈرشپ کے معیار کے طور پر بیان کر رہا ہے۔ تو یہاں سے آپ اندازہ لگائیں کہ صحت کی اہمیت کیا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا المومن القوی احب الی اللہ من المومن الضعیف، کہ جو قوی مومن ہے نا، طاقتور، قوت والا، تندرست مومن ہے، وہ اللہ کے نزدیک کمزور مومن کی نسبت زیادہ پسندیدہ ہے۔ احب الی اللہ کے الفاظ ہیں، اللہ کو وہ زیادہ پسند ہے بنسبت کمزور مومن، اور آگے فرمایا خیر دونوں میں ہی ہے۔ یعنی یہ نہ سمجھ لینا کہ جو کمزور مومن ہے اس کا اللہ کی بارگاہ میں کوئی مقام ہی نہیں ہے، اس کے اندر بھی خیر ہے، ایمان تو ہے نا، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ بھی ایک پلس پوائنٹ سمجھا جاتا ہے کہ بندہ جسمانی طور پر قوی ہو، طاقتور ہو، مضبوط ہو۔ یہ حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں۔ اور دوسری جگہ حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، دو نعمتیں ایسی ہیں کہ جن کے متعلق لوگوں کی اکثریت خسارے میں رہتی ہیں۔ کون کون سی؟ فرمایا الصحت والفراغ، ایک صحت کی نعمت اور دوسری فراغت کی، فرصت کی جو نعمت اللہ تعالیٰ نے مہلت کی صورت میں انسان کو دی ہوتی ہے، ان دونوں کے معاملے میں لوگوں کی اکثریت خسارے میں رہتی ہے، نقصان میں رہتی ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ ایک تو جب تک یہ نعمتیں ہوتی ہیں نا، ان کی قدر نہیں کر پاتی ہے، ان کی قدر نہیں کر پاتی، ان سے جتنا استفادہ کرنا چاہیے تھا، جتنا فائدہ نفع اٹھانا چاہیے تھا، وہ اٹھا نہیں پاتی، اور دوسری ان کی حفاظت نہیں کر پاتی ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے ضائع ہو جاتی، چلی جاتی ہیں، اور بعد میں پھر انسان پچھتاتا ہے اور سوچتا ہے کہ صحت کتنی بڑی نعمت تھی کہ جو میرے پاس تھی، میں یہ کر سکتا تھا، وہ کر سکتا تھا، میں نے کیوں نہ کیا، یا کیوں نہ اس کی حفاظت کی، اس سے پورا استفادہ کیوں نہ کیا۔ میرا خیال ہے یہاں تک آتے ہوئے آپ اس بات کو سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ صحت کی اہمیت کیا ہے اور کتنی زیادہ ہے، اور اسلام کی نظروں کے اندر، حضور علیہ السلام کی نگاہوں میں اور خدا کی نگاہوں میں اس کا مقام کیا ہے۔ اچھا، اس کو ایک اور پوائنٹ آف ویو سے سمجھ لیں کہ شریعت کا اصول یہ ہے کہ جو بھی چیز کسی مقصد کے حصول کا ذریعہ ہوتی ہے نا، اس کے ذریعے سے کسی اچھے مقصد کو حاصل کیا جا سکتا ہے، وہ بھی اس مقصد کے درجے میں ہی رکھی جاتی ہے۔ اس کو ایک مثال کے ذریعے سمجھیں۔ دیکھیں، نماز ہمارے اوپر فرض تھی، لیکن اللہ چاہتا تھا کہ میرے بندے جب نماز پڑھنے آئیں، میری بارگاہ میں کھڑے ہونا ہے نا، ملاقات ہے میرے سے نماز، تو اس کے لیے پاکیزگی کا اعلیٰ درجہ ان کے ہاں ہو، طہارت ہو، پاکیزگی کی حالت میں مجھ سے مخاطب۔ چنانچہ اس کے لیے وضو ضروری تھا، وضو کو نماز کی کنجی بنا دیا اور وضو کو بھی فرض کا درجہ دے دیا۔ ایکچولی کیا تھا؟ نماز فرض تھی، وضو بذات خود فرض کوئی نہیں تھا، لیکن نماز کے اندر جس درجے کی طہارت مطلوب تھی، اس درجے کی طہارت وضو کے بغیر ممکن نہیں تھی، چنانچہ وضو کو بھی عین اٹھا کر فرض قرار دے دیا گیا۔ اب اسی اصول پر شریعت کے اندر بے شمار مسائل اسی اصول کے اوپر حل کیے جاتے ہیں کہ جو چیز کسی اچھے مقصد کے حصول کا ذریعہ ہو، اس کو بھی اس مقصد والی کیٹیگری کے اندر ہی رکھا جاتا ہے۔ اسی اصول پر دیکھیں، میرے خدا نے مجھے بتایا کہ میں نے تمہیں اس لیے پیدا کیا ہے، قرآن کے اندر مجھے بتایا کہ تم میری عبادت کرو۔ اب عبادت کرنے کے لیے بھی ضروری ہے کہ میں صحت مندی کی حالت میں ہوں۔ میں اگر ہوں ہی بیمار، بخار چڑھا ہوا ہے، میرا جسم بخار میں جل بن رہا ہے، یا مجھ سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا، مجھے فالج ہو گیا ہے، یا کوئی اور اللہ نہ کرے کوئی ایسی سیریس بیماری ہو گئی ہے کہ میری توجہ بار بار اس بیماری کی طرف جا رہی ہے، تو میں کیسے یکسوئی کے ساتھ خدا کی عبادت کروں گا؟ تو لہٰذا آپ یہ 10 منٹ ہم نے صرف کر دیے ہیں صرف بنیادی طور پر آپ کو یہ سمجھانے کے لیے کہ صحت کتنی بڑی نعمت ہے، جس کی ہمیں قدر ہی کوئی نہیں ہے، اندازہ ہی کوئی نہیں ہے، پرواہ ہی کوئی نہیں ہے۔ آگے چلتے ہیں کہ صحت کو بنانے کے حوالے سے اور اسے برقرار رکھنے کے حوالے سے کیا اصول ہیں۔ کافی ساری چیزیں ہیں جن کو ملحوظ خاطر رکھا جائے، کافی اصول ہیں کہ جن کو ملحوظ خاطر رکھا جائے تو پھر انسان ایک آئیڈیل صحت کو برقرار رکھ سکتا ہے۔ یہ جو آج کل سوشل میڈیا کے اوپر طوفان بدتمیزی اٹھا ہوا ہے، فلاں چیز کے جی 3 دانے صبح کھا لیں 100 سال جئیں، یہ ہو جائے گا، ہاتھی جیسی طاقت آ جائے گی۔
सब कुछ बकवास है, सब कुछ बकवास है ये। इसलिए कि सेहत आप देखें इतनी बड़ी चीज़ है, बाकी आप इसका मतलब जो कुछ मर्जी कर, साथ जहर भी खा लें, उनको परवाह कोई नहीं है। वो कहते हैं बस ये 3 दाने खा लें, ये फलां चीज़ सुबह को इतनी मकदार में खा लें, शाम को खा लें, या फलां वक्त में खा लें। कई इस तरह की एड्स पोस्टें आपके सामने से गुजरती होंगी। सेहत इस तरह नहीं मिलती है। एक मियारी सेहत के लिए ज़रूरी है कई असूलों को मलहूज़े खातर रखा जाए, ताहम उनमें से 3 असूल मेरे नज़दीक इंतहाई फंडामेंटल है, इंतहाई बुनियादी हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ टोटल 3 है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि मेरे नज़दीक वो 3 चीज़ें इंतहाई बुनियादी नौइयत की हैं, जिनमें से एक को भी नज़रअंदाज करके आप कोई आइडियल सेहत की तरफ नहीं जा सकते। सबसे पहले नंबर के ऊपर है बैलेंस डाइट, मतवाज़न खुराक। अब मतवाज़न खुराक की डेफिनेशन क्या है, मैं अगर इसमें चला गया तो ये तो हमारा थोड़ा सा टाइम जिसमें के अंदर हमने बात को मुकम्मल करना है वो वैसे ही ख़त्म हो जाएगा। लिहाजा मैं इस पर आगे कुछ भी नहीं कहूँगा, सिर्फ बैलेंस डाइट समझ लें, मतवाज़न खुराक। काफ़ी हद तक आप पहले भी जानते हैं, बाकी भी चलो सर्च कर लीजिएगा अगर आपने करना हुआ। फ़िलहाल मैं इस पर मज़ीद कुछ नहीं कहूँगा। नंबर 2 है प्रॉपर नींद। और प्रॉपर नींद से क्या मुराद है? 6 से 8 घंटे। मेडिकल साइंस का ये कहना है कि एक आम आदमी को कम अज़ कम 6 घंटे और मैक्सिमम 8 घंटे की नींद दरकार है। इसके दरमियान में किसी का 6 में ही ठीक ठाक जिस्म फिट रह सकता है, कोई 7 में, कोई 6.5 में, कोई 7.5 में, मैक्सिमम 8 घंटे। इसके अंदर एज का भी यानी कि इफेक्ट होता है। उसके अलावा काम की नौइयत का भी होता है। एक आदमी बहुत ज़्यादा मेहनत सारा दिन जिस्मानी कर रहा है, उसको ज़्यादा नींद चाहिए। एक आदमी बैठ कर ही लिख पढ़ रहा है, उसको उससे कम नींद में भी गुजारा हो जाएगा। अला हाज़ल क़ियास, इस पर भी बहुत कुछ कहा जा सकता है, मगर मैं इससे आगे नहीं जाऊँगा ताकि हमारा जो टॉपिक है वो आगे चलता रहे। अभी असल टॉपिक की तरफ तो मैं आया ही नहीं हूँ, ठीक है, जिसका मैंने उन्वान दिया था आपके सामने। और आते आते ये तमहीद के अंदर ही 14 मिनट चले गए हैं, और 1 आध मिनट और करके मेरा ख्याल है मैं उसकी तरफ आ ही जाऊँ। अच्छा जी, दूसरी चीज़ ये हो गई। और तीसरी चीज़ वर्जिश है, एक्सरसाइज जिसे कहते हैं। आज हमारा लाइफ स्टाइल ऐसा बन चुका हुआ है जिसने इन तीनों चीज़ों का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। खाने पीने के अंदर पिज़्ज़े, बर्गर, शवारमे, लेज़, चिप्सें, पेप्सी कोला, फलां कोला, टमकहाँ कोला, और पता नहीं क्या क्या अल्लम गल्लम समोसे, पकौड़े, और वो भी बाज़ार के बने हुए क्या क्या कुछ लाई करते हैं। और ये है हमारी खुराक का मेयार। और उसके बाद सोने का हिसाब ये है कि सोने के लिए जो आइडियल टाइम है वो तो है रात को जल्दी सोना, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। जल्दी सोना, जल्दी उठना। और मेडिकल साइंस से पूछें, कहती है जो बेहतरीन भरपूर नींद का जो वक्त है ना, आइडियल वक्त वो 10 से 4 का है, 10 से 2 का या 4 का। ये हैं वो पीक के आवर्स जिनके अंदर सोने वाली जो नींद है भरपूर फ़ायदा देती है। अब जो बंदा रात को सोता ही 3-3, 4-4 बजे है, या सारी रात सोता नहीं है, और दिन को उठकर जब चिड़ियाँ भी छोटी छोटी अपने घोंसलों से निकल कर आ जाती हैं, और वो बंदा सो जाता है और ज़ोहर असर के वक्त उठता है, और उसके बाद वो कहे कि मैं अच्छी सेहत को एंजॉय कर लूँ, मरने तक ये ख्वाब कभी भी शर्मिंदा तबीर नहीं हो सकेगा, गोलियों और दवाइयों से बाहर नहीं आ सकेगा। अच्छा, तो ये सोने का इसी तरह। अच्छा, पहली 2 चीज़ों को तो थोड़ी बहुत फिर भी हम कोई ना कोई तवज्जो दे देते हैं। नींद भी ज़ाहिर है कि मजबूरी है, सोना ही होता है। इसी तरह खुराक भी। जहाँ तक वर्जिश का तल्लक है ना, एक्सरसाइज, वो हमारे यहाँ शऊर ही बहुत कम है। लोग कहते हैं चले ये क्या कौन सी ज़रूरी चीज़ है, हालांकि एक्सरसाइज भी उतनी ही ज़रूरी है जितनी बाकी 2 चीज़ें मैंने बताया ज़रूरी हैं। हर एक की अपनी अपनी अहमियत है। एक्सरसाइज भी बहुत ज़रूरी है जिस्म को एक्टिव चाको चबंद रखने के लिए। आप अच्छी ग़िज़ा भी खा रहे हैं, भरपूर नींद भी ले रहे हैं, अगर आप प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं तो एक्सरसाइज के ना करने के जो नुकसान हैं वो अपनी जगह पर होने ही होने। आगे फिर एक्सरसाइज वर्जिश की बेशुमार किस्में हैं। जिम बंदा जाता है, वहाँ कैसी कैसी हैवी मशीनें हैं जिनको आप यूज़ करते हैं, और वहाँ पर भी आप सेहत बना सकते हैं, वो भी एक तरीका है। इसके अलावा बेशुमार गेमें जितनी भी हैं वो सारी की सारी वर्जिश की मुख्तलिफ शक्लें हैं, मगर मेरे नज़दीक जो एक्सरसाइज की टॉप ऑफ द लिस्ट शक्ल है ना, बेहतरीन शक्ल, जिसको मैं कम खर्च और बाला नशीन का नाम देता हूँ, और जिसका जिक्र मैंने अपनी किताब कामयाब लोगों की सुसी आदात के अंदर भी किया है, वो है योगा। योगा मेरे नज़दीक ऐसी है कि जिस पर खर्च कम है, मेहनत कम है, और नताइज ऐसे कमाल के हैं कि बंदा देख कर हैरान रह जाता है कि योगा के असरात क्या पड़ रहे हैं। योगा जो एक्सरसाइज है
اس کی تاریخ بڑی پرانی ہے، صدیوں پر محیط ہے، یہ کوئی آج کل میں نہیں سامنے آئی ہے، صدیوں پر محیط ہے، اور اس کا بیسیکلی تعلق جو ہے وہ ہندوستان کے ساتھ ہے، اور ہندو مت اور بدھ مت کے ساتھ اس کا تعلق جوڑا جاتا ہے۔ اسی بنا پر ہمارے ہاں بعض مذہبی شدت پسند لوگ جو ہے نا اس کو شرک بھی قرار دیتے ہیں اور توبہ توبہ کرتے ہیں اور اس سے نفرت بھی کرتے ہیں۔ بھئی میں یہ کہتا ہوں کہ میں نے یوگا کو دیکھا ہے، اور پاکستان کے اندر بے شمار جگہوں پہ ہوتی ہے، میں نے دیکھا ہے، مجھے کسی جگہ پر کوئی شرکیہ چیز ایسی نظر نہیں آئی۔ کوئی اکا دکا دو چار چیزیں اگر ہیں نا ان کے ہاں، کوئی جنتر منتر ٹائپ کوئی اور ایسی چیزیں، مثلا سوریہ نمسکار ایک ہے جس میں وہ سورج کو سامنے ایسے ہاتھ باندھ کر سلام کرتے ہیں، وہ سمجھتے سورج ایک بہت بڑی طاقت ہے، قوت ہے۔ تو ہمارے ہاں کوئی بھی بندہ اس ورزش کو کراتا ہی نہیں ہے، اس پوز کو نہیں لیتا ہے، وہ اس کی بجائے کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں جی پرے پوز، اللہ کے لیے دعا کریں، اور بڑے کمال کا یعنی کہ الٹرنیٹ ہے اس کا۔ تو اس طرح کوئی ایک دو چار چیزیں ہیں ایسی یوگا کے اندر جو ہمارے ہاں بالکل نہیں دی جاتی، تو لہذا ہمارے لوگوں کا یہ کہنا یہ تو شرک ہے، بعض لوگوں کا، سب نہیں، بعض لوگ بڑے اویئرنیس والے لوگ بھی موجود ہیں، یہ بات سرے سے غلط ہے۔ تو بتا یہ رہا تھا کہ اس کا بیسیکلی تعلق تو ہندوستان ہے، مگر آج کل بڑی تیزی کے ساتھ دنیا کے تقریباً ہر ملک کے اندر یہ مقبول ہو رہی ہے، اور بڑے کمال کی چیز ہے یہ، کم خرچ اور بالا نشین، اور صحت کا ایک بڑا خوبصورت پیکج ہے، اور ورزش کے حوالے سے بڑی زبردست چیز ہے۔ عام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یوگا کا تعلق شاید صرف چند ایکسرسائزز سے ہی ہے، یہ بھی ایک مغالطہ ہے، حالانکہ ایکسرسائز یوگا کا اونلی ون پارٹ ہے۔ یوگا ایک کمپلیٹ لائف کا ایک طرز زندگی ہے، اس کے اندر آپ کو کھانے پینے کے متعلق بھی ہدایات دی جاتی ہیں، اور کھانے پینے کے متعلق اس کی یوگا کی ہدایات آپ پڑھیں پرانے ہندو یوگیوں کی، اور ادھر سے اپنے صوفیاء کی نکال کر دیکھ لیں، تو آپ کو دونوں کے اندر کوئی 19-20 کا فرق ہی نظر آئے گا، اس کے علاوہ کوئی لمبا چوڑا فرق بھی نظر نہیں۔ اسی طرح یوگا کے اندر اخلاق کے حوالے سے بڑی ہدایات دی جاتی ہیں، آپ یوگا کی اخلاقیات کی ہدایات کو نکال کر دیکھ لیں، اور ادھر سے اسلام کے اندر بھی ہدایات کا، اخلاقی ہدایات کا پورا سیٹ ہے، آپ ان کو دیکھیں، یہاں بھی آپ کو 19-20 کا اور زیادہ سے زیادہ 18-20 کا فرق نظر آئے گا، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ مثلا غصہ اسلام کے اندر حرام ہے، یوگا کہتا ہے غصہ نہ کرو۔ نفرت اسلام میں حرام ہے، یوگا کہتا ہے نفرت نہ کرو۔ اسی طرح دوسروں کی خیر خواہی، ہمدردی، ان کے کام آنا، یہ چیزیں اسلام کے اندر انتہائی فیوریٹ ہیں۔ خیر الناس من ینفع الناس، بہترین بندہ وہ ہے جو دوسروں کو نفع پہنچاتا ہے۔ یوگا کہتا ہے دوسروں کے کام آؤ، ان کو نفع پہنچاؤ، اللہ حاصل کیا۔ تو بہرحال یوگا ایک مکمل طرز زندگی ہے، یہ جو ایکسرسائزز ہیں یہ اس کا ایک حصہ ہے، اور یہ جسم کو، ذہن کو اور روح کو تینوں پر بڑے خوشگوار اثرات مرتب کرتا ہے۔ آپ کہیں گے جی یوگا کا روح کے ساتھ کیا لینا دینا، چلو جسم کے ساتھ مان لیا، ذہن کے ساتھ مان لیا۔ بھائی دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جسم، ذہن اور روح تینوں ایک شخصیت کا حصہ ہے نا، ایک کا حصہ ہونے کے ناطے آپس میں گہرے انٹر لنکڈ ہیں۔ جب میں نے کوئی ایسے کام کیے، کوئی ایسے مشقیں کی، ایسے آسنز کیے کہ جن کے نتیجے میں جسم پر اچھے اثرات پڑے، ذہن پر اچھے اثرات پڑے، تو اس کے نتیجے کے اندر ایٹومیٹیکلی روح کے اوپر بھی اچھے اثرات پڑیں گے۔ اور اس کے علاوہ میں نے بتایا کہ یوگا جو ہدایات ہمیں دیتا ہے اس کے یعنی کہ روحانی حوالے سے یا اخلاقی حوالے سے جو اخلاقیات کی درس دیتا ہے وہ بھی ایک روح کے اوپر ڈائریکٹ اثر ڈالنے والے ہیں۔ اللہ حاصل کیا کہ اس کے علاوہ جب ہم یوگا کی آسنز کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں ہمارے اندر ایک سیلف کنٹرول ڈیولپ ہوتا ہے، اور سیلف کنٹرول جب ڈیولپ ہوتا ہے تو اس کے ذریعے سے بہت سارے اخلاقی اور روحانی امراض پر قابو پانے میں بھی آسانی ہو جاتی ہے۔ تو یہ بڑی کمال کی چیز ہے۔ پھر یوگا کے اندر جو ہیں آسنز، جو ایکسرسائزز ہیں، وہ ویسے تو ہزاروں میں ہیں، اور ہزاروں تو ظاہر ہے ہر کوئی کر بھی نہیں سکتا ہے، چاندے ایک بندہ لے لیتا ہے، ان کو اچھی طرح سے سمجھ لیتا ہے اور ان کو ڈیلی بیس کے اوپر کرتا ہے، تو اس کے بڑے کمال کے نتائج اس کو خود اپنی آنکھوں سے نظر آئیں گے۔ یوگا کے اندر ایک خوبی یہ ہے کہ ایک طرف آپ کے جسم کو یہ طاقت بھی دیتا ہے، ایسی ایکسرسائزز بھی ہیں جو جسم کو طاقت دیتی ہیں، اور ایسی بھی ہیں کہ جو جسم کے اندر فلیکسیبلٹی پیدا کرتی ہیں۔ یوگا فلیکسیبلٹی پر، لچک پر بڑا زور دیتا ہے، بہت سارے آسن اس کے لچک کے حوالے سے ہیں، اور لچک جس جسم کے اندر جتنی زیادہ ہوگی وہ اتنا ہی زیادہ دیر پا ہے، مضبوط ہے، پائیدار۔ آپ نے دیکھا ہوگا جس چیز میں لچک نہیں ہوتی وہ جلدی ٹوٹ جاتی ہے، جس میں لچک ہوتی ہے وہ جلدی نہیں ٹوٹتی ہے۔ یہی معاملہ انسانی جسم کا ہے۔ بے شمار بیماریاں، دردیں خاص طور پر ہمارے جسم کے اندر ہوتی ہے نا، یہاں اور درد، وہاں اور درد، یہ ساری کی ساری جسم کے اندر جو اکڑاؤ، تناؤ اور سختی آ جاتی ہے اس کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اور ود دی پیسز آف ٹائم، عمر گزرنے کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں بچہ پیدا ہوتا ہے کتنے اعضاء اس کے نرم و نازک ہوتے ہیں، جدھر مرضی موڑ دیں، اور آہستہ آہستہ کتنی سختی آتی چلی جاتی ہے۔ اگر آپ یوگا کو ریگولر بیسس کے اوپر اپناتے ہیں تو یہ بڑھتی ہوئی عمر کے باوجود بھی آپ کے اندر سختی نہیں آنے دے گا،
آپ کو ایک نرم و نازک رکھے گا, فلیکسیبلٹی رکھے گا. اس کے علاوہ یوگا میں سانس پر بہت زیادہ زور دیا جاتا ہے. سانس, اور سانس ہی زندگی کا دوسرا نام ہے. صوفی برکت علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر کئی صوفیہ تو کہتے ہیں کہ خدا کے سارے راز بھی سانس کے اندر ہیں. اگر اس کو پانا ہے نا تو اس آنے جانے والے سانسوں کو دیکھو. یوگا سانسوں پر بہت توجہ مرکوز کرتی ہے اور کہتی ہے میکسیمم آکسیجن آپ کے اندر جانا چاہیے, اور آکسیجن کا ہی دوسرا نام زندگی ہے. 5 منٹ آپ کو آکسیجن نہ ملے, کھانے کے بغیر پینے کے بغیر آپ پورا دن رہ سکتے ہیں. آکسیجن کے بغیر آپ 5 منٹ رہ کر دکھائیں, آپ کا سانس بند کر دیا جائے, تازہ آکسیجن آپ کو نہ ملے, 5 منٹ کے بعد اچھا خاصا بندہ ڈیتھ ہو جائے گی اس کی. اتنی ضروری چیز ہے, اور یوگا سانس پر بہت زیادہ توجہ مرکوز کرتی ہے. اور ہمارے اس دور کی خوش قسمتی پتہ کیا ہے, پلس پوائنٹ کیا ہے, کہ آج ہمارے اپنے وطن عزیز کے بڑے بڑے شہروں کے اندر کئی جگہوں کے اوپر ڈیلی بیس کے اوپر صبح یوگا ہو رہا ہے. آپ بھی اگر کسی بڑے شہر میں رہ رہے ہیں, ایون آپ کے شیخو پورے کے اندر 3-4 جگہیں تو میں جانتا ہوں نا جہاں ڈیلی بیس پہ یوگا ہو رہا ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کمپلیٹلی مفت, 1 روپے کا بھی آپ سے کوئی مطالبہ نہیں کیا جاتا, کوئی تقاضا نہیں ہے, کوئی نخرے نہیں ہے جی پہلے انج کریں پھر یہ کریں وہ کریں, فارم فل کریں پھر اس کے اندر انٹر ہوں آپ شامل, کچھ بھی نہیں ہے. جب مرضی آپ صبح چلے جائیں, وہ کہیں گے 100 بسم اللہ ویلکم جی آپ آئے ہیں, موسٹ ویلکم, آپ کو خوش آمدید کہیں گے. تو مطلب یہ ہے کہ یہ ہمارے عہد کی بہت بڑی خوش قسمتی ہے, اور اس سے استفادہ نہ کرنا پھر یہ کفران نعمت کے زمرے میں ہی میرے خیال میں آتا ہے. آج سے 150 سال پہلے, کیا 20-25-30 سال پہلے یہ ممکن نہیں تھا. یہ 1995 کے اندر یہ اس کے لگ بھگ فرسٹ ٹائم کسی نے ریس کورس میں شروع کرایا. اس کے بعد چلتے چلتے پھر اور سلسلے بڑے, اور کئی کلب مارز وجود میں آئے, TWC مارز وجود میں آیا باقاعدہ رجسٹرڈ کا. تو انہوں نے پورے ملک کے اندر اس کی برانچیں شاخیں کھول دیں, اور جگہ جگہ پر ہو رہا ہے. اور خواتین کے لیے بھی اکثر و بیشتر شہروں کے اندر کلبوں کے ساتھ بالکل باپردہ الگ سے انتظام ہوتا ہے. شیخو پورے کے اندر بھی ایک جگہ ایسی ہے جہاں خواتین کے لیے الگ سے ہوتا ہے. لاہور کے اندر تو خیر کئی جگہیں ہیں, اور بڑے شہروں کے اندر. تو یہ بہت بڑا ایک پلس پوائنٹ بھی ہے, اور اب میں اس پر افسوس ہی کر سکوں گا کہ اگر ہم اس سے صحیح استفادہ نہ کر سکیں. اچھا, یوگا کے صحت کے حوالے سے جو فوائد ہیں وہ تو اپنی جگہ پر ہیں. 2 اور ایسے بینیفٹس کمال کے ہیں نا کہ جن کا کوئی نیم البدل ہی نہیں ہے. نمبر 1 تو یہ ہے, ویسے آپ ادھر ارادہ کرتے ہیں کہ کل سے میں نے فجر جماعت سے پڑھا کرنی ہے, ٹائم پر پڑھا کرنی ہے, 2 دن آپ وقت پہ اٹھتے ہیں, تیسرے دن پھر وہی معاملہ ہوتا ہے کہ پھر کسی وجہ سے لیٹ سوئے, اچھا یار پڑھ لینے, بس وہ تیسرے دن جب وہ پرومس عہد ٹوٹا اپنے ساتھ, تو اس کے بعد پھر پتہ نہیں کتنے دن گزر جاتے ہیں. جب آپ یوگا کو ایک ماٹو کے طور پر زندگی میں لاتے ہیں تو پھر اسی بہانے آپ اٹھ کر فجر کی نماز بھی بڑے ٹائم کے اوپر پڑھ دیتے ہیں. میرے اپنے لختے جگر نور نظر محمد اویس, شہباز, فراز, ان کو ٹھیک ہے کئی دفعہ اٹھ کر نماز ٹائم پہ پڑھ بھی لیا کرتے تھے, اور کئی دفعہ یہ لیٹ بھی ہو جاتے تھے. جب سے خیر سے یہ تینوں یوگا کلب کے اندر آئے ہیں نا, الحمدللہ یہ مسئلہ تو ہمارا حل ہو گیا ہے. اب ماشاءاللہ نماز بڑی ٹائم پر اٹھ کر اذانوں کے لگ بھگ اٹھ جاتے ہیں, اور پراپر طریقے سے نماز ٹائم کے اوپر پڑھتے ہیں. یہ اتنا بڑا بینیفٹ ہے کہ یہ ایک اکیلا ہی بینیفٹ ہوتا تو یہی بہت بڑا تھا. اور دوسرا, جب آپ صبح فرسٹ ٹائم اٹھتے ہیں نا تو پھر آپ حضور علیہ السلام کی اس دعا کے مصداق بن جاتے ہیں جو حضور علیہ السلام نے فرمایا, اللہم بارک لامتی فی بکورے ہے. یہ حضور علیہ السلام کی دعاؤں میں سے ایک دعا ہے. آقا عرض کر رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں, اے اللہ میری امت کے صبح کے اوقات میں برکتیں عطا فرما. بس جب آپ صبح اٹھ گئے تو آپ کے اوقات کے اندر پھر برکتیں آنی شروع ہو گئیں, تو پھر سارا دن آپ کا برکتوں میں گزرے گا, اور اس کے بعد آپ کی ساری زندگی ہی برکتوں کے نور سے منور ہوتی چلی جائے گی. یہ بھی بہت بڑا کمال کا فائدہ ہے. رابن شرما نے کتاب لکھی 5 AM کلب, دنیا بھر کے اندر پڑھی جا رہی ہے, ترجمے ہو رہے ہیں. وہ کہتا دنیا کے کامیاب لوگوں کی یہ ایک مشترکہ عادت ہے کہ صبح کو 5 بجے اٹھ جاتے ہیں, اور رات کو صبح 5 بجے اٹھنے کے لیے ضروری ہے رات کو 10 بجے سو جاتے ہیں. تو اور آپ نے وہ محاورہ بچپن سے سنا ہوگا, ارلی ٹو بیڈ اینڈ ارلی ٹو رائز میکس اے مین ہیلدی ویلدی اینڈ وائز, کہ رات کو جلدی سونا صبح کو جلدی اٹھنا انسان کو صحت مند بناتا ہے, دولت مند بناتا ہے, اور عقل مند بناتا ہے. دیکھیں ایک سونے اٹھنے کے اور یوگا کے بہانے آپ کی یہ سونے جاگنے کی روٹین بھی بہترین ہوتی چلی جاتی ہے. لیکن یہ بات یاد رکھیں, اگر آپ کہیں نا کہ ایک دن میں ہی فوائد سارے مل جائیں, تو ایک دن کے اندر یہ فطرت کا نظام ہی نہیں ہے. فطرت کے نظام کے اندر ہر چیز سلو اینڈ اسٹیڈی بیس کے اوپر حاصل ہوتی ہے. تھوڑا تھوڑا کر کے اثر جمع ہوتا ہے. مہینہ 15 دنوں کے بعد آپ کو پتہ چلنا شروع ہو جائے گا کہ واقعی یوگا ایک نیو زندگی کی طرف انسان کی رہنمائی کرتا ہے. تو اگر آپ کہیں کہ 2 دن جائیں اور اس کے بعد دیکھیں کوئی اثرات نہیں, اچھا یار 2 دن ہو گئے نے میں جاندیاں نوں,
تو فائدہ تو کوئی بھی نہیں ایڈا ہوا چلو چھڈو پھر، نہیں ایسے نہیں چلے گا کام. کنٹینیوسلی تھوڑا سا کر کے دیکھیں، قطرے قطرے ملتے ہیں تو دریا بنتا ہے. پہلے دن جائیں گے احساس ہوگا ہے خوشگوار سا کہ واقعی یار کچھ پہلے سے جسم ہلکا پھلکا نظر آ رہا ہے. دوسرے دن جائیں گے اور چند دن کے بعد آپ کو پتہ چلنا شروع ہو جائے گا. اور جب پتہ چلنا شروع ہو گیا نا تو پھر یوگا آپ کے لیے ایک نشے کی صورت اختیار کر دے گا، نشے کی. اور اس طرح کے صحت مند نشے تو اللہ تعالیٰ ہر کسی کو لگائے. ایک نشہ وہ ہوتا ہے جو لعنت ہوتی ہے، بندے کی زندگی تباہ کر کے رکھ دیتی. دوسرا نشہ وہ ہوتا ہے جو یوگا کا نشہ ہے. یہ نشہ اتنا خوبصورت ہے کہ جب لگ جاتا ہے نا تو پھر اس کے بغیر رہا بھی نہیں جاتا ہے، اور اس میں پھر مزہ بھی بڑا آتا ہے. اور مزہ آنے کے ساتھ ساتھ پھر یہ ہے کہ انسان کی لائف بھی بن رہی ہوتی ہے، بگڑ نہیں رہی ہوتی. عام نشوں کے اندر تو بگڑ رہی ہوتی ہے نا. تو یہ ایک نشہ بن جائے گا اور آپ کو اس کے اندر مزہ آنا شروع ہو جائے گا. اس کے بعد اس کے بغیر زندگی خالی خالی نظر آنی شروع ہو جائے گی. 1 گھنٹہ آپ دیں، گھنٹہ ہی عام طور پر پورے پاکستان کے اندر انہوں نے رکھا ہوا. گھنٹے کے اندر دیکھیں آپ کے جسم کو، آپ کے ذہن کو، آپ کی روح کو کیا کیا کچھ مل جاتا ہے. کتنے سانس آپ کھلی فضا میں لے لیتے ہیں اور کتنی آکسیجن آپ کے اندر چلی جاتی ہے، کتنی کاربن ڈائی آکسائڈ آپ کے اندر سے نکل جاتی ہے، کتنا آپ کا موڈ نقد جب آپ پارک سے باہر نکلتے ہیں خوشگوار ہوتا ہے، اور کتنا آپ کا جسم چاقو چبند حشاش بشاش ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں آپ انشاءاللہ پریکٹیکل فیل کریں گے. بس آخری بات کرنی چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ یوگا سے صحیح معنوں میں استفادہ کرنا چاہتے ہیں تو پھر 5 نمازیں تو خدا نے فرض کی ہوئی ہیں. پتہ ہے نا 5 نمازیں خدا نے فرض کی ہیں. 6ٹھی نماز آپ خود اپنے اوپر فرض کر لیں اور اس کا نام یوگا ہے. 6ٹھی نماز آپ خود اپنے اوپر فرض کر لیں کہ سمجھیں کہ میں نے ڈیلی بیس کے اوپر اس کو کرنا ہے، اور یہ 1 گھنٹہ دیں. یہ آپ کے باقی 23 گھنٹوں کو انشاءاللہ خوشگوار سے خوشگوار بناتا چلا جائے گا، اور اس کے نتیجے میں پوری زندگی ہی خوشگوار بنتی چلی جائے گی. اللہ تعالیٰ سوچنے، سمجھنے، یاد رکھنے، عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وما علینا الا البلاغ.